اور یہ موت کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کے سامنے موت کا فلسفہ رکھوں, ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں. جس گھاٹی سے گزرنا ہے, رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سننے والوں, گندی فلموں کے چکر میں 3 گھنٹے ضائع کرنے والوں, دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, بدکاری اور بدفعلیوں کی طرف یہ سوچ کر جانے والوں کہ کون دیکھ رہا ہے. بتاؤ تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بات کہوں, کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ ہم زندگیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر مفتی صاحب, عالم صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, سیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے تو ان کے سامنے ہم گوشت نہیں کھاتے. لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پان کی پچکاری نہیں, تھکتے گٹکے کی پچکاری لوگ دیکھ رہے ہیں. سوچو تو صحیح, وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے خدا کی, اپنی اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا حق تھا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سیٹ صاحب, کوئی عالم صاحب, مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب, ڈاکٹر, انجینئر, جج کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ بڑا لقمہ نہیں کھاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو سود کیسے کھا لیتے ہو؟ بڑا لقمہ نہیں کھا رہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور سود کھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خیال ہی نہیں. جبکہ سور کھانے سے بدتر سود کھانا ہے. سور کھانے سے بدتر سود کھانا. سور بھی حرام, سود بھی حرام, لیکن سور سے بدتر سود. کیوں؟ کیونکہ سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, لیکن جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے جو سود کھائے گا اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے, رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے. غور کیجئے, آپ کہتے ہیں ہم کٹ رہے مولانا, ہم پٹ رہے مولانا, ہم تباہ ہو رہے, برباد ہو رہے, بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی. جس قوم کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے, جس قوم کے لیے رسول اللہ جنگ کا اعلان کرے, وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو, سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں. سور نہیں کھاتے, اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے. اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے, شراب بھی چھوڑ دیتے, نشہ بھی چھوڑ دیتے, جھوٹ بھی. ہم سور حرام ہے اس لیے نہیں چھوڑا, سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا. اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود کب کا چھوڑ دیتے, کیونکہ جس سور کو حرام کہا ہے اسی قرآن نے سود, اس قرآن نے سور کو حرام کہا, اس قرآن نے جھوٹ کو بھی. اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں, ہم اپنی طبیعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہے اس لیے چھوڑ دیا. طبیعت اس کو پسند, ورنہ اگر قدرت کے فرمان پر چھوڑا ہوتا تو ہر حرام چھوڑ دیا. آؤ موت کیا, تھوڑی دیر سن لو, اس گھاٹی سے سب کو گزر. میں دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو عمر نو عطا کرے, تمہاری نسلوں کو عمر نو عطا کرے. میں آپ کو مارنے کی بد دعا کرنے نہیں آیا, کر بھی کیسے سکتا ہوں. جس قوم کے لیے میرے آقا دعا کرے ہم ان کے لیے کیا بد دعا کریں. اور معاذ اللہ اگر کوئی کسی کے لیے بد دعا کر بھی دے تو جس قوم کے لیے دعا کے لیے ماں آمنہ کا لال کھڑا ہو, اس قوم کو کس کی بد دعا بگاڑ کر سکتی. میرے امام نے اسی لیے تو کہا تھا, اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں, سن لے آدھا میں بگڑنے کا. جو ہمارے بگڑنے کے متمنی ہیں وہ خیال دل سے نکال دے. سن میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب پکا اٹھی میری گور
کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انشاءاللہ ہماری انشاءاللہ ہمیں کوئی بد دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا کرنے والا وہ پیدا ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے دعا کی، دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، جلدی جلدی سن لے مگر میں بددعا کے طور پہ نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ بھی سنو گے تو موت سے گزرنا ہی ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے وہاں بھی موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن موت آتی کیسے ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے شعراء سے معافی چاہتے ہوئے وہ برا نہیں مانیں گے، اور نہ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم دیکھ لیں گے اور ہم نپٹ لیں گے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو یہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے، شاعر کو اجازت ہے، لیکن حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نیک لوگوں کی بھی موت بہت آسان نہیں ہوتی، حدیث کی دنیا میں اگر چلو نیک لوگوں کی موت بہت آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، میری بہنوں کی بھی توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے نوازا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی یاد آ رہی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کون سی ماں؟ مریم بطول، جس کو کبھی کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت جبریل کو لباس بشر میں اپنے حجرے میں دیکھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، جس نے کبھی اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، وہ مریم جو بھانجی ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو ماں ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو خالہ ایک پیغمبر کی، اللہ اکبر، وہ مریم جس کو قرآن بطول کہتا ہے، وہ مریم جس کو قرآن پاک باز کہتا ہے، تین صورتوں میں اللہ نے جس کی طہارت بیان کی اسے مریم کہتے ہیں، وہ حضرت مریم، اللہ اکبر، بے موسم کا پھل جس کے حجرے میں لایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اس مریم کے مزار پر آ کر ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں امی، میری امی تمہاری یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں اور دنیا میں لاؤں، کیونکہ یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ کروں، دنیا میں لاؤں۔ ماں کی محبت، ماں کا پیار، ماں تو ہوتی وہ چیز ہے جس کے پاس ماں نہ ہوگی کتنا ہی بڑا ہو ماں کی یاد ضرور آئے گی، اور جس کے پاس تو باپ بھی نہ تھا صرف ماں ہی تھی، اللہ اکبر، جس کو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے کماری مریم سے صرف ماں سے پیدا کیا تھا، اس کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی، تو ماں کے مزار پہ کہتے ہیں ماں میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لانا چاہتا ہوں، تو قبر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ پھر اس زندگی کے بعد پھر مرنا پڑے گا، پھر روح نکلے گی، پھر روح نکلے گی، تو کہتے ہیں ہاں ماں جب زندہ ہو کر دنیا میں آؤ گی تو پھر روح نکلے گی اور مرنا پڑے گا، تو ماں نے کہا بیٹا مجھے زندہ نہ کرو، یعنی دنیاوی زندگی میں آنا نہیں چاہتی، کیوں ماں؟ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ موت کے وقت تو روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی دوبارہ اب وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے بیٹا میں دوبارہ، یہ کون ہے؟ مریم جس کو کبھی غیر محرم نے دیکھا نہیں، میں تھوڑا سوچتا ہوں ابھی آپ برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا کہ جس کو غیر محرم نے نہیں دیکھا اس کو اللہ نے بطور آزمائش مرتبہ بڑھانے کے لیے، مرتبہ بلند کرنے کے لیے ان کو موت کے وقت اس تکلیف سے گزارا۔ جو عورتیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہے سجنے دھجنے کے لیے ان کو موت کے وقت کتنی تکلیف آئے گی، جو مریم محراب چھوڑ کر سجدے والی کبھی گھر کے باہر نہ نکلی، حجرے کے باہر نہ نکلی، ان کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی، تو جو عورتیں پوری زندگی کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی ان کو موت کے وقت کیا تکلیف آئے گی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں جس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم پیش کرنا ہوں۔ ایک ہستی ہے جو نبی کا سگا بیٹا ہے اور بعد
کے سارے نبیوں کا باپ ہے، اس ہستی کو دنیا حضرت سام بن نوح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے سام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بنو اسماعیل میں ہیں وہ بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو آپ نے مردے زندہ کیے، تو قوم جو ناہنجار تھی اس نے کہا تازہ تازہ قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں اور آپ نے زندہ کر دیا؟ تو اللہ اکبر، آپ سے کہا گیا کسی پرانی قبر پہ چلیے، توجہ کرنا بھائیو، کسی پرانی قبر پہ چلیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا جدھر لے چلو چلیں گے، تو وہ لوگ لے گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ، نبی کا سگا بیٹا اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ۔ یعنی چھوٹی موٹی ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھائیو، ابھی نہ پیر کا ذکر ہے، نہ مرید کا ذکر ہے، نہ عالم کا ذکر ہے، نہ جاہل کا ذکر ہے، یہ نبی کا سگا بیٹا اور نبی کا سگا وفادار بیٹا اور سارے نبیوں کا بعد کے نبیوں کا باپ سام بن نوح، ان کی قبر پہ امام سیوطی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کے بعد جب قم باذن اللہ کہا، وہ اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے باہر آئے اور پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا گیا قیامت نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم زندہ ہوئے ہو۔ تو کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو کہا کم و بیش 4000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے میری موت کو، لیکن روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ درد ختم نہیں ہوا ہے۔ نبی کا سگا بیٹا ہے، بعد کے سارے نبیوں کا بابا ہے، اور موت کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اچھے لوگوں کو یہ موت ہے، لیکن یہ موت کی تکلیف ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث اور سن لیں، اس کو فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے میرے بابا عمرو ابن عاص، صحابی، یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا موت کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا بیٹا، انسان کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ تھوڑا توجہ کرنا، یہ میری بات نہیں، یہ صحابی رسول کا قول ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ ہائے مسلمان، اپنی زندگی کو کب تک رنگ ریلیوں کے اندر گزارو گے، کب تک عیاشیوں میں گزارو گے؟ موت آئے گی تو پچھتاؤ گے میرے بھائیوں۔ آج اللہ کے عذاب کا سن کر، اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر ہنسنے والوں اور ہنس کر کے اڑا دینے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے خدا کی قدرت کو بھول جانے والوں، قبر اور آخرت کو نظر انداز کرنے والوں، موت کی فکر سے بے فکر ہو جانے والوں، ذرا تصور تو کرو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں بیٹا انسان کے سینے پر اگر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب انسان کو موت آتی ہے روح نکلتے وقت اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچنا میرے بھائی، میرے عزیز، ہائے ہائے، اگر ہم 10-20 کلو کا وزن پیٹ پہ اٹھا لیں تو ہم ہانپنے لگتے ہیں، لیکن یہ زمین اور آسمان سے وزنی اگر کوئی چیز ہمارے سینے پہ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اسی پر بس نہیں، جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ناک اگر نزلے سے بھر جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب موت کے وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ اکبر، ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت گھسا دیا جائے اور نیچے سے اس کو کھینچا جائے اور سارے کانٹے اس کے ایک ایک رگ میں سما جائے، جب کھینچا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں موت نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت اگر جانوروں کو بتا دی جاتی کہ موت کیا ہے تو تمہیں کوئی گوشت والا جانور نہیں ملتا جو اس کا تم گوشت کھا سکتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سچے رسول، صادق و مصدوق، مصطفیٰ کریم رؤوف
الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر موت لوگوں کو بتا دی جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے. یہ اپنے آقا کا فرمان ہے. اس گھاٹی سے گزرنا ہے, اس وادی سے گزرنا ہے. اللہ اکبر, موت اسے کہتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, آئیے آگے بڑھتے ہیں. فتاوی رضویہ جلد 9 میں امام اہل سنت مردے کی بے کسی اور بے بسی کو اور قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے ہم نے بہت کہا نا, قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا, یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ ان لوگوں کے منصب تھے جن لوگوں نے کہا تھا میری آپ کی اوقات نہیں بھائیو, جن کو 5 کلمے بھی نہیں آتے ہوں, جو لوگ کبھی مسجد کا منہ بھی فجر میں دیکھنے نہیں جاتے ہو, وہ کیا دیکھیں گے. آئیے امام اہل سنت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور حق لگاتے ہیں, وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ 9 جلد کے اندر کیا لکھتے ہیں, فرماتے ہیں یہ موت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں, جس کی ایک ضرب, فرماتے ہیں جس کی ایک موت کا ایک جھٹکا سینکڑوں تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت تر ہے. اللہ اکبر, یعنی سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ جسم پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف اور صدمہ نہ ہو جتنا موت کا صدمہ. اور موت کے ہر جھٹکے کی کیفیت کیا ہے, اللہ اکبر, فرماتے ہیں ہزاروں تلواروں کی ضرب سے زیادہ جھٹکے. فرماتے ہیں یہی صدمہ کوئی کم نہ تھا, مکان چھوٹا, مال چھوٹا. بھائیوں سب چھوڑ کے جانا ہے, جھوٹ سچ بول کے مال کمانے والوں, حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال کمانے والوں, کیا نہیں دیکھتے سیٹھ صاحب گئے کیا لے کر کے گئے, وزیر صاحب گئے کیا لے کر کے گئے, پردھان صاحب گئے کیا لے کر کے گئے, چودھری صاحب گئے کیا لے کر گئے, علامہ صاحب گئے کیا لے کر گئے, کوئی کچھ لے کر کے گیا, کوئی کچھ نہیں لے کر گیا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کچھ نہیں لے کر جائے گا کوئی سوائے کفن کے. اور وہ کفن ہائے ہائے, کبھی غور تو کر لیا ہوتا, کبھی سوچ تو لیا ہوتا, ہر کپڑا اپنے پسند کا, 5-5 6-6 دکانیں چھوڑ کر کے کپڑا پسند کرتے ہیں. کپڑے خریدنے کے لیے دلی ممبئی تک جاتے ہیں. اچھا ہے جاؤ, میں منع نہیں کرتا, ہم تو قادری لوگ ہیں, اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اچھے اعمال کرو, یہی ہمارا تصوف ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, سارے کپڑے اپنی پسند کے, لیکن ہائے رے ہائے, جو آخری میں پہننا ہے وہ کپڑا اپنی پسند کا کبھی نہیں ہوتا. اس میں نہ جیب ہوتی ہے, نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے. میرا مال, میرا مال, میرا مال. مال پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کس پر اترا رہے ہو, کس پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس پہ تکبر کر رہے ہو. اللہ کو بھولا ہے, آخرت کو بھولا ہے. وہ آخرت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے. دنیا فنا ہونے والے, کوئی کچھ نہیں لے کر کے جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت, اس مال کو کمانے کے لیے ہم نے جھوٹ سچ میں فرق نہیں, ہمیشہ رہنا چاہیے, نہیں رہو. میں تو یہاں پہنچ کر کے بالکل میرے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ایک جملہ کہوں گا, اگر غلطی کروں گا تو یہ علماء مفتیان کرام میری اصلاح کریں گے. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا, اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ ایک ہستی تھی, ایک ہستی جسے دنیا محبوب خدا محمد الرسول اللہ کہتی ہے. لیکن ان کو بھی موت آئی. ہم اہل سنت کے عقیدے میں ان کو بھی موت آئی. یہ اور باتیں ہماری طرح نہیں آئی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ہمارا عقیدہ, لوگ ہم پہ الزام رکھتے کہ سنی نبی کی موت نہیں مانتا. ہمارے امام نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, آنے والی ہے, مگر کیسی, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, ایک آن کے لیے آتی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا, اتنا ضرور سوچ لو, جس کی خاطر کائنات بنایا, جس کی خاطر کائنات بنایا, جس کو مالک جنت بنایا, جس کی رضا چاہا ولا سوف یعطیک ربک فترضی, جسے موت و حیات کا اختیار عطا کیا, انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا. جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھی تو میں اور آپ محفوظ رہیں گے, ہم اور آپ میں. اور ایک بات بتاؤں,
हुजूर तो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन थे, लेकिन फिर भी जो हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, अब मैं किसका जिक्र करूं यहाँ पहुंचकर, उनके सिवा है। जहां मौत आकर के कहती है, मलकुल मौत कहते हैं अगर इजाजत दोगे तो हाथ बढ़ाऊंगा वरना वापस जाऊंगा। उनकी बारगाह में ये अदब है हजरत मलकुल मौत, आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली, आपके बाद भी इस तरह की इजाजत किसी से नहीं ली जाएगी। लेकिन उम्मुल मोमिनीन कहती है हुजूर जब दुनिया से जा रहे थे इतनी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ कि हम लोग चादर भिगा भिगा कर पानी में हुजूर के बदन पे डालते थे और चंद लम्हों के बाद बुखार की शिद्दत की वजह से वो सूख जाती थी। ठंडे पानी के कटोरे भर के हुजूर ने अपने सामने रखे थे और ठंडे पानी के कटोरे में हाथ डाल करके कहते थे मौत की तकलीफ बड़ी सख्त है, मौत की तकलीफ कौन कह रहा है? हालांकि ये क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि हुजूर ने कहा था कि मेरी उम्मत को जो मौत के वक्त तकलीफ होगी वो सारी तकलीफ मुझे डाल दी जाए और मेरी उम्मत की तकलीफ हल्की कर दी जाए। लेकिन बहरहाल अंदाजा करें मौत क्या है, मौत है क्या? ये सीरत की कोई भी किताब उठा के देख लें, ये कोई बेअदबी की बात नहीं कर रहा, मेरा पूरा मसलक अदब है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको जितना बुखार होता है अंबिया को उससे ज्यादा बुखार होता है, क्योंकि अल्लाह के जो जितना करीब होता है अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाता है। गौर कीजिए, आप क्या समझ रहे हैं? ये रातों में नरम नरम गद्दों पे सोने वालों, कब्र की पहली रात बगैर बिस्तर के सोना भी याद करो। बस मैं अपनी गुफ्तगू को तूल नहीं दे रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे, लेकिन बात समेटता हूँ, ध्यान से सुनना, सुनने से ज्यादा समझना, गौर करना। खुदा करे हम और आप बदल जाए, नहीं बदलोगे जनाजे में पछताओगे। हो सकता है किसी के ये टूटे फूटे जुमले तुम्हें जनाजे में याद आए और पछताओ, लेकिन उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा। संवरना है तभी मोहल्ले की औरतों पे पाप की नजर डालकर मिलेगा क्या? सालियों को बदकारी की नजर से देख के मिलेगा क्या? मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो हीरोइन की तस्वीर रखकर मिलेगा क्या? इसलिए नहीं आए थे, सिर्फ नेक अमल के लिए आए थे, आखिरत सजाने के लिए आए थे, आखिरत संवारने के लिए आए थे। एहसास कर लो, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ये सदमे ही कम नहीं थे, मुनकर नकीर आएंगे। ये मुनकर नकीर दो फरिश्ते हैं, मुनकर नकीर दो फरिश्ते हैं। अब जरा उनका हाल सुनो। इमाम अहले सुन्नत को हमने कहीं कहीं से लिया है, पूरा इमाम अहले सुन्नत को नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, वो इमाम कह रहे हैं, जरा लिख रहे हैं, और अपनी तरफ से नहीं, अहदीस का इतने मजमुआ निचोड़ कर उन्होंने पेश किया है। जब मैंने हदीसें देखी तो मैंने देखा कि इमाम ने अपनी तरफ से नहीं कहा। देखिए मुनकर नकीर। पहली बात तो एक बात आपको कहूं नौजवानों से खासतौर पर, किस पे हम इतराते हैं? इधर दिल की धड़कन तेज हुई, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। लोग कहते भी तो बैठा था मर गया। और ये दुनिया इतनी बेवफा है, जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं ना, ये तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन है। जिना के अड्डे और बदकारियों के अड्डों की तरफ ले जाते हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन। ये दुनिया बहुत बेवफा है। सबसे प्यार करो, सबसे अखलाक के साथ पेश आओ, सबको तोहफे दो, तोहफे लो, सब करो, दिल किसी से मत लगाओ। ये गद्दार दुनिया, अल्लाह ने दुनिया से बढ़कर बेवफा किसी को करार ही नहीं दिया। मत लगाओ, किसी से दिल मत लगाओ। दिल लगाना है सिर्फ अपने अल्लाह से लगाओ और उसके महबूब से। दिल उसको दो, उसके महबूब को दो, बाकी किसी को नहीं। सबके साथ हुकूक अदा करो, प्यार अदा करो, बस इतना ही जितना हुक्म दिया गया है। दिल लगाना है तो अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह, लेकिन हमने उससे दिल नहीं लगाया। हाँ, दोस्त मिलेगा 3-3 घंटे बैठेंगे उसके साथ। कभी अल्लाह की बारगाह में भी बैठने का वक्त निकाला? बोलो कभी निकाला? कभी रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ने का वक्त भी निकाला? नहीं। हमने फिल्म और सीरियल देखकर तो रोया है, कभी कब्र का हाल सुनकर भी रोया, कभी अल्लाह के खौफ से भी आंसू बहाए, कभी कब्र को भी याद किया? नहीं। तो सुनो, आज याद कर लो। मरहुमा खैरुन निसा पर अल्लाह रहमत फरमाए, आज उसके इसाले सवाब की खातिर महफिल सजी है, तो याद कर लो। हो सकता है ये याद करना ही किसी की जिंदगी के इनकलाब की जमानत हो
جائے. میرے امام لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں یہ صدمے کوئی کم نہیں تھے, ایک موت کا جھٹکا سینکڑوں تلوار کی ضربوں سے زیادہ, اور موت کا ایک صدمہ ہزاروں تلوار کی ضربوں سے زیادہ. ابھی یہی ہوا, ابھی یہی ہوا. تو قبر میں ڈال دیے گئے, قبر میں سب چھوڑنا, سب یہ جھوٹا خواب کی طرح ہے دنیا, لاہ و لعب کھیل کود کی طرح. بینک بیلنس پڑا رہا, بچے پڑے رہے, بیوی پڑی رہی, دوست سب. بھائیو لوگ تو آج اتنے خود غرض ہے, جن سے جگری دوستیاں ہوتی وہ جنازوں میں بھی نہیں آتے. میں نے تو کووڈ میں دیکھا ہے, باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہیں گیا, بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا, پیر کے جنازے میں مرید نہیں گیا, مرید کے جنازے میں پیر نہیں گیا. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, نہ تمہیں توڑنے آیا ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے لوگ اپنے پیسے کے کفن میں بھی دنیا سے نہیں گئے. کس پہ غرور کرتے؟ گورنمنٹ کے پیسوں کے کفن میں لپٹے گئے, لوگوں کو تو غسل بھی نصیب نہیں ہوا. کس کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں. کس پہ غرور کرتے ہو, کس پہ گھمنڈ کرتے ہو, کس پر؟ اے ناپائیدار دنیا پر. امام کہتے ہیں شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل دائم شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی. اب منکر نکیر آ رہے قبر میں, کیسے امام لکھ رہے ہیں, تصور کیجئے. کہتے ان کی جو آنکھیں منکر نکیر کی جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں, تانبے کی دیگوں کی طرح بڑی بڑی ہے. کتنے بڑے ہوں گے وہ سوچو ذرا. جو تانبے کی دیگ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کھانے وانے پکاتے ہیں شادیوں میں, بڑی اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں. ایک بازو سے دوسرے بازو تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ, اتنے چوڑے بازو ہیں. اور ان کے ناخن لوہے کے ہیں, لوہے کے. ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح ہے, اور اس سے انگارے نکلتے ہیں, آنکھوں سے انگارے نکلتی, کالی کالی شکلیں, سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال, اور زمین کو ناخن سے چیرتے ہوئے آتے ہیں, دھاڑتے ہوئے آتے ہیں. امام کہتے ہیں اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے, اگر ہزاروں کے مجمع میں